اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی علم کے اس چشمہ صافی کی طرف کی کہ جس سے پانی پینے والا اور جس سے اپنی تشنگی کو دور کرنے والا کبھی ناکام اور کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ علم کے دو عظیم حصے ہم تک کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچے۔ کتاب و سنت سے وابستگی کو اختیار کرنا اور اس سے وابستہ ہو جانا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، کہ ایسی سعادتیں در حقیقت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور ایمان کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے بڑی نعمت دنیا میں ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے، اور اس کے بعد علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اس علم کو سیکھنا، سکھانا، اس پہ عمل کرنا، اس کا بلاغ کرنا اور اس کی ترویج کے لیے وقف رہنے والے لوگ ہی در حقیقت نفع بخش تجارت کو کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس علم کے اندر ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے جو عصری علوم و فنون کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو دینے والے کو اور اس سے وابستگی اختیار کرنے والے کو سربلند بھی فرماتے ہیں، عزت سے بھی نوازتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو اور اس کے پیار کو لوگوں کے سینوں کے اندر بھی منتقل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے 2011-12 کے لگ بھگ دبئی میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں MBBS ڈاکٹر تھا، اگر وہ اسی فیلڈ سے وابستہ رہتے تو ممبئی کے اندر ان کو ایک کمیونٹی جاننے والی ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کا فیصلہ کیا تو آج دنیا کے اطراف و اکناف کے اندر لوگوں نے ان کی محبت اور ان سے پیار اللہ نے لوگوں کے دلوں میں منتقل فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس علم کے حصول کے لیے اپنی اولادوں کو رغبت دلانے والے لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں، وگرنہ اکثر لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس پڑھانے والے کو 15-20 ہزار روپے ٹیوشن دینے کے لیے تیار ہیں، شادی ہو یا جنازہ ہو اس ٹیوشن سے ناغے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر علم دین کی بات ہوتی ہے، قاری صاحب کو بمشکل 2-3 ہزار روپے، 4 ہزار روپے ٹیوشن کے دیے جاتے ہیں، اور ہر شادی بیاہ کے موقع پر، ہر جنازے کے موقع پر قاری صاحب سے چھٹی کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ حقیقی بات یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو دنیا کے علوم و فنون ہیں ان کی عمر 25 سال، 40 سال، 50 سال ہے، اور یہ 60 سال، 50 سال کی زندگی کو سنوارنے کا، اس کے حصے کو سنوارنے کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ علم دین جہاں پر انسان کی دنیا کو سنوارتا ہے، وہاں پر آخرت کی تیاری کے اندر بھی معاونت اور انسان کی مدد کرتا ہے کہ جس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔
حضرات گرامی قدر 50,000 سال کے برابر زندگی کا جو پہلا دن ہے اس کی تیاری اس علم سے حاصل ہوتی ہے. اس علم سے وابستگی کو اختیار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. حضرات گرامی قدر کتاب و سنت سمندر کا نام ہے، اور سمندر بھی ایسا جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. بحر بے قرار کا نام ہے. ساری زندگی انسان اس سے حکمت کے، دانائی کے، فہم و فراست کے موتیوں کو چنتا رہتا ہے، لیکن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم کل کو حاصل کر لیا ہے. سب سے بڑے عالم تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوا اجماع امت کے تحت، اس کی اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. اگر امتیوں کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں سمندر اور قطرے کی نسبت رکھتا ہے، تو علم الہی کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے اس کو ایک قطرے اور سمندر کے ساتھ بھی نسبت دینا ممکن نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، اس لیے ہر شخص کو جو طالب علم ہے یا عالم ہے، زندگی کے آخری سانس تک کتاب و سنت سے دانائی کے، حکمت کے، ہدایت کے موتیوں کو چنتے ہی رہنا چاہیے، چنتے ہی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی علم کے چشمہ صافی سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. جس نے علم کے سفر کو روک دیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو کھوٹا کر دیا اور ناکامی کے دروازوں کو اپنے لیے کھول لیا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر میں نے کئی علماء کو دیکھا، اور میں نے ان علماء کو ہر وقت علم کے موتیوں کو چنتے ہوئے دیکھا. میں نے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کو پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے دیکھا، شروحات کو یاد کرتے ہوئے دیکھا، اسناد اور متون کو ازبر کرتے ہوئے دیکھا. میں نے حضرت علامہ شہید کو پوری رات جاگ کر کتابوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور رمضان کے ایام کے اندر کئی مرتبہ سحری کرنے کے بعد بھی ان کو مسلسل مطالعے کے اندر مصروف دیکھا. اور مجھ کو وہ دن بھی یاد ہیں کہ حضرت علامہ شہید خود ہی متون کو لکھ رہے ہوتے تھے اور خود ہی ٹائپ رائٹر کے اوپر بڑی آہستگی کے ساتھ ٹائپنگ کر رہے ہوتے تھے. اور کئی مرتبہ بجلی چلی جاتی تھی اور آپ موم بتی کو ٹائپ رائٹر کے اوپر رکھ کے مسلسل ٹائپ کر رہے ہوتے تھے. حضرات کرام کی قدر، ساری رات اور سارا دن مطالعہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے بہت بڑے حلقے پڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی، علم کے کسی اور ٹکڑے کو حاصل کر لیا جائے، علم کے کسی اور فرق کو یاد کر لیا جائے، علم کے کسی اور فرق سے اور علم کی کسی اور سمندر سے اور علم کی کسی اور شاخ سے آشنائی کو حاصل کر لیا جائے. حضرات گرامی قدر، اس علم کے حصول کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، اور اس علم کے حصول کا مقصد اپنی ذات کی بلندی اور اپنی ذات کا تعارف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبت کا حصول ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں محبت کرنے والے لوگ اس کے عالم بندے ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر، تمہید کچھ زیادہ طول پکڑ گئی ہے، نفس مضمون کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ اس علم میں سے جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور جس کے ٹکڑے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، وہ ٹکڑا یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارے دل کو جب اللہ کے ساتھ وابستگی کی بات آئی، ریاکاری سے اور اپنی خود نمائی سے اور اپنی ذات کے تشخص کو اجاگر کرنے سے بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے. علم کا مقصد اپنی ذات کی اوور آلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی اوور آلنگ ہونا چاہیے. اور حضرات گرامی قدر، اللہ سے محبت اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ ہمارے علم کا سب سے بڑا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا، کلام اللہ سے حاصل کیا، یہ ایام جن میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں، ان کی نسبت ہے ایک ہستی مبارک کے ساتھ، جن کے اسوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے اسوے کے ساتھ اسوہ کامل بنا دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بات بھی بتلائی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تم سب لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے ترکے میں مال کو نہیں چھوڑا، ابراہیم نے اپنے ترکے میں جائیداد کو نہیں چھوڑا، ابراہیم نے اپنے ترکے میں دنیا کے جو ہے اسباب کو نہیں چھوڑا۔ ابراہیم کا ترکہ کیا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے دعوت توحید کو اور کلمہ توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا اور آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا۔ محبت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہونی چاہیے، اور دل میں رعب بھی اگر ہونا چاہیے تو وحدہ لا شریک لہ کا ہونا چاہیے۔ حضرات کرام کی قدر، ابراہیم علیہ السلام نے بتگدے میں جا کر جب کلہاڑے کو چلایا تو بستی کے دباؤ کی پرواہ نہیں کی۔ جب ان کو جلتی ہوئی چتا میں پھینکا گیا تو آپ نے اپنے جو آپ کا اصل جرم، جو جرم توحید تھا، اس کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری استقامت کے ساتھ، آپ پوری ہمت اور پوری جرأت کے ساتھ عقیدہ توحید کے اوپر کاربند رہے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت میں وہ جرم نہیں تھا بلکہ وہ نیکی کا راستہ تھا، بلکہ وہ ہدایت کا راستہ تھا، استقامت کا راستہ تھا، لیکن لوگ اس کو جرم سمجھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کٹہرے میں لایا گیا اور یہ بات کہی گئی سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، پوری بستی میں ایک ہی جوان رانا ہے جو بتوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور پوچھا گیا انتا فالتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے الزامی جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے ان کو توڑا ہوگا، اگر قوت گویائی ہے تو ان سے سوال کرو۔ حضرت ابراہیم نے بصیرت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا۔ بستی کے لوگ شرمندہ ہوئے اور یہ بات کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو پتا ہے ان کے پاس قوت گویائی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے کلاڑے کو اٹھا لیا۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہے، تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب اپنے الہوں اور معبودان باطل کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو جلتی ہوئی چتا میں اتار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس وقت نہیں ڈگمگائے بلکہ الفاظ کہے تو کیا کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا چمنستان بن جانا، اس کے لیے ایک شاداب گلستان بن جانا۔ ابراہیم نے اس وقت بھی روب اور دبدبے کی پرواہ نہیں کی جب دربار نمرود نے کہا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے تعویل باطل کا سہارا لیا، کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا دلیل حقیقی کو تعویل کی کینچی سے گزر رہا ہے، آپ نے دلیل محکم کو پیش کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ حضرت ابراہیم نے روح کو قبول نہیں کیا، دبدبے کو قبول نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے سلطان وقت کی رعونت کو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم نے بستی والوں کی مخالفت کو نہیں دیکھا،
اللہ نے مومنوں کی شان یہ بیان کی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مومن و مسلمان کی پہچان یہ ہے وہ ملامت کروں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تانا زنوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتا. نظر اگر اس کی ہوتی ہے تو رب قدیر کی رضا پہ ہوتی ہے. حضرت علامہ شہید نے ایک موقع پہ حافظ کا شعر پڑھا تھا، الفاظ تھے من بودیہا عذاب و من قربیہا ملاما، من بودیہا عذاب و من قربیہا ملاما، واللہ ما رأینا حبا بلا ملاما، واللہ ما رأینا حبا بلا ملاما. حضرت علامہ نے کہا ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، محبت بغیر ملامت کے ہو سکتی ہی نہیں. حضرات گرامی قدر، اور دوسری بات حضرت ابراہیم نے ثابت کیا محبت حقیقی بھی ہوتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہوتی ہے. وہ جو نوزائیدہ بچہ تھا اس کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ وادی بے آب و گیا میں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں چھوڑا تھا. حضرات گرامی قدر جب واپس پلٹے تو ویرانہ گلستان میں بدل چکا تھا. وقت گزرتا رہا لیکن وہ وقت بھی آیا فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل تھوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، جب 12-13 برس کا بچہ یا 9-10 برس کا بچہ باپ کے ساتھ معاونت کرتا ہے، باپ کہتا ہے پانی کو لے کے آ، وہ پانی کو لے کے آتا ہے. باپ کہتا ہے جوتا کو لے کے آ، وہ جوتے کو لے کے آتا ہے. باپ کہتا ہے کپڑے کو لے کے آ، وہ کپڑوں کو لے کے آتا ہے. باپ اس کی ننھی اداؤں کو دیکھ کر خود ہی اس کے اوپر نچھاور ہو جاتا ہے. ایسے عالم میں اللہ نے محبت کا عجیب امتحان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ایک عجیب سپنا دکھلایا. سپنا کیا ہے؟ بہت بڑی چٹان کو اپنے کندھوں کے پر اٹھانے والی بات ہے اور بہت بڑا بوجھ گرا ہے. کیا سپنا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اور سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت گرامی قدر حضرت اسماعیل کا جواب کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا پوچھنے کی بات کیا ہے؟ چھری کو اٹھایا جائے، گلوئے اتھر اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل راضی ہے. حضرات گرامی قدر ہم بھی مسلمان ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم بھی مسلمان ہیں اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے، اور ہم بھی مسلمان ہیں دکانوں بازاروں میں پھرتے ہوئے. لیکن ابراہیم اور اسماعیل کی اسلام اور ان کی تابعداری کے کمال کا عالم کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. حضرات گرامی قدر ایک اردو کا لفظ جبین ہے جس کا ترجمہ پیشانی ہے، اور عربی لغت کے مطابق ایک ترجمہ وہ ہے جس کا ترجمہ کن پٹی ہے، یا پیشانی کے بل لٹایا یا کن پٹی کے بل لٹایا. جس وقت اپنے ہاتھ کو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری سمیت رکھنے کے فیصلہ فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مینڈوں کو چھری کے نیچے رکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے تیرے اسوے کو اسوہ کامل بنا دیا ہے. انی جاعلک للناس اماما. جب تک مشرق و مغرب میں، جب تک شمال و جنوب میں، جب تک پچھم و پورب میں، جب تک اتر و دکن میں ایک انسان بھی موجود ہوگا تیری امامت کو تسلیم کرتا رہے گا. حضرات گرامی قدر، اور اس قربانی کے حوالے سے ہمیں سبق یہ دیا تو کس بات کا دیا؟ کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہا چھری کو چلایا جائے گا، خون کو گرایا جائے گا، گوشت کو کاٹا جائے گا، لیکن اللہ کو تمہارے لہو کی ضرورت نہیں، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں. اللہ کو اس ابراہیمی فکر کی ضرورت ہے اور اس ابراہیمی انداز کی ضرورت ہے جس نے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو رکھ کر اس بات کا فیصلہ فرما لیا. جب اللہ کا حکم آ جائے پھر بیٹے کی محبت کو نہیں دیکھا جاتا، پھر بدری محبت کے اوپر اللہ کا حکم غالب آ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا کہ جس کے دل کے تاروں کے اندر کسی غیر کی کوئی بھی محبت موجود نہیں ہے. آج دارالسلام میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں. لن ینال اللہ لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جب چھری جانور کے گلے کے اوپر چلائی جائے گی، اس کو جھوٹے رسم و رواج پہ بھی چلنا چاہیے، اس کو جھوٹے معتقدات کے اوپر بھی چلنا چاہیے، اس کو غلط افکار کے اوپر بھی چلنا چاہیے. یہ چھری چلاتے چلاتے اپنی خواہشات کو ذبح کر دینا چاہیے اور اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کر دینا چاہیے اور اس بات کو واضح کر دینا چاہیے اللہ تجھ کو اکبر مانتے ہیں اور کائنات کی باقی ہر چیز کو اصغر مانتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سبق ہم کو حاصل ہو جائے تو کامیاب ہو جائیں گے. ایک آیت اور ایک شعر کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمیں یہ ایجنڈا حاصل ہوا، حضرت ابراہیم سے حاصل ہوا، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا حکم اگر اللہ نے دیا، حضرت رسول اللہ کو دیا. ایجنڈا کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ترجمہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.